کئی مرتبہ اپنے بڑے بھائی کی آواز کے ساتھ آواز ملا کر یہ کہا اور دل کی اتھاہ گہرائیوں سے کہا کہ بلوچستان پاکستان کا سب سے بڑا انتہائی پیارا صوبہ ہے، جہاں کے بہت دلیر اور بہت باوقار لوگ ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے اگر کوئی قضیہ ہے، کوئی اگر معاملہ ہے، اگر کوئی گلہ ہے تو وہ بھائیوں کے ساتھ بھائی بن کر بیٹھ کر اس کو طے کرنا چاہیے۔ جو دہشت گرد ہیں، جو کہ خون کے پیاسے ہیں، جو کہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی ان کو ذرا ان کو نہیں بھاتی، جو کہ اغیار کے ایجنٹ ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کا تو راستہ آپ کو روکنا چاہیے، ان کے ہتھ کنڈوں کو آپ نے ناکام بنانا ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ اس حوالے سے کیا وہ نقائص ہیں، کیا وہ گیپس ہیں جو کہ آپ کے مشورے سے ہم ان کو فل کر سکتے ہیں۔ میں اب آتا ہوں بلوچستان کی ترقی اور خوشحالی کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ NFC ایوارڈ سائن ہوا 2010 میں اور تمام گفت و شنید ہوئی، لاہور میں 3 دن ہم بیٹھے، پھر یہیں پر گوادر میں اس کے اوپر سگنیچرز ہوئے، اور اس میں وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کی پوری کنٹریبیوشن ہے، میں اس کو دل سے تسلیم کرتا ہوں۔ اس زمانے کے وزیر خزانہ اور خود جناب صدر آصف علی زرداری صاحب کی بھی پوری کنٹریبیوشن، میرے لیڈر نواز شریف صاحب کی کنٹریبیوشن، تو وہ NFC ایوارڈ وہاں پر سائن ہوا، اور تاریخ گواہ ہے کہ وہ NFC کبھی سائن نہ ہوتا اگر صوبہ پنجاب اپنے حصے سے فنڈز نکال کر NFC ایوارڈ میں بلوچستان کی ڈیمانڈ تھی کہ ہمارا جو ایوارڈ ہے اس میں 100% اضافہ کیا جائے، وہ پنجاب نے حصہ ڈالا، تب جا کر NFC ایوارڈ 2010 وہ منظور ہوا۔ یہ کوئی احسان کی بات نہیں، میں اس خدائے بزرگ و برتر کو گواہ بنا کر کہتا ہوں۔ 15 سال گزر گئے اس بات کو، میں آج بھی اسی سوچ کے ساتھ یہاں پر کھڑا ہوں جو اس وقت لاہور میں ہم چاروں مینار پاکستان گئے تھے، کہ ہم 4 بھائی ہیں، چاروں نے مل کر روکھی سوکھی کھانی ہے، ایک روٹی ہے تو چاروں مل کر کھائیں گے، 4 ہوں گے تو چاروں کھائیں گے۔ اور میرے بھائیوں، میری بہنوں اور بزرگوں، 11 ارب روپے پنجاب نے اس وقت NFC میں اپنے حصے سے ڈالے، جو آج اگر آپ سمجھیں تو وہ تقریباً 155 ارب روپے بنتے ہیں۔ لیکن باخدا قومی یکجہتی، محبت، اتفاق، اتحاد کے لیے 160 ارب روپے کیا 1600 ارب روپے بھی آپ کے قدموں میں نچھاور کر دے دو کام ہے۔ بالکل میاں نواز شریف کے زمانے میں بلوچستان میں بے پناہ ترقیاتی کام ہوئے، میں تفصیل میں نہیں جا رہا۔ خود پیپلز پارٹی کے زمانے میں جناب صدر زرداری صاحب نے آغاز حقوق بلوچستان، اس میں بھی یقیناً بڑی کنٹریبیوشن تھی۔ میں اب اس دور میں آ رہا ہوں، سولر کا جو منصوبہ چل رہا ہے کسان بھائیوں کے لیے، اس میں ہم نے وفاق نے بڑی خوشی کے ساتھ جناب وزیر اعلیٰ صاحب کے ساتھ مل کر اپنا حصہ ڈالا، اور تقریباً یہ 70 ارب روپے کا منصوبہ وہ جاری اور ساری ہے۔ N25 جو ہے کراچی سے لے کر اور چمن تک خونی روڈ کہتے ہیں، آئے دن وہاں پر حادثے ہوتے ہیں، اور وہاں پر بے پناہ وہاں پر جانوں کا نقصان ہوتا ہے، ضیاع ہوتا ہے۔ جب پچھلی حکومت تھی 16 مہینے کی، اس وقت میں یہاں آیا، ہم نے اس کے کچھ بیچز کی سنگ بنیاد رکھا اور فنڈنگ بھی دی، لیکن مجھے احساس تھا کہ اگر یہ اتنی بڑی یہ روڈ ہے اور اگر اس طرح کی یہ فنڈنگ دی گئی تو یہ تو قیامت تک نہیں روڈ بنے گی۔ چند مہینے پہلے
دنیا میں تیل کی قیمتیں گری اور 10 روپے کا فائدہ پیٹرول اور ڈیزل میں ہوا. حساب لگایا تو 150 ارب بنتا تھا. میں نے کہا اگر اس سے اگر میں N25 بنوا دوں تو یہ ایک حقیر خدمت ہوگی. میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، کوئی احسان نہیں آپ کے اوپر. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے جغرافیائی آپ کے فاصلے اتنے زیادہ ہیں کہ ان کے اوپر اربوں خربوں بھی لگائے جائیں تو وہ فاصلے سمٹ نہیں سکتے. بلوچستان کی جو وسعت ہے وہ تقاضا کرتی ہے کہ انویسٹمنٹ کا حجم اتنا ہی زیادہ ہونا چاہیے. تو یہ سارے معاملے پیش نظر رکھ کر یہ فیصلے کیے گئے اور انشاءاللہ اور بھی اس طرح کے ہم فیصلے کریں گے. اور آئندہ بجٹ میں جو PSDP جو فیڈرل ڈیولپمنٹ فنڈ جو ہوگا آپ چاروں صوبوں کے لیے اور وفاق کے لیے، میرا خیال ہے کہ وہ PSDP 1000 ارب کا ہوگا. تو اس 1000 ارب میں تقریباً 250 ارب کا فنڈ صرف بلوچستان کے لیے ہے. یعنی 25% ٹوٹل فیڈرل PSDP وہ بلوچستان کے لیے ہے. لیکن میرے نزدیک تو یہ بھی کافی نہیں. یہ کوئی نہ احسان ہے نہ کوئی آپ کے اوپر کوئی فیور ہے، یہ آپ کا حق ہے. اس کے ساتھ جو جڑی ہوئی بات ہے کہ ان وسائل کی شفاف طریقے سے، چاہے وہ گوادر ہے، چاہے وہ پسنی ہے، چاہے وہ چمن ہے، چاہے وہ قلعہ سیف اللہ ہے، چاہے وہ کوئٹہ ہے، چاہے وہ جل مکسی ہے یا دوسرے علاقے ہیں، وہاں پر ایک ایک پائی ایمانداری سے عوام کی ترقی خوشحالی کے لیے استعمال ہونی چاہیے. یہ یقیناً جوان سال چیف منسٹر اور ان کی حکومت اس کے اوپر دن رات مل کر کام کر رہے ہیں اور مجھے پورا یقین ہے اور مجھے یقین واثق ہے کہ وہ اس کے لیے انشاءاللہ پوری کاوشیں کریں گے. جب میں خادم پنجاب تھا تو چاہے پنجاب کے اسٹوڈنٹس کے لیے لیپ ٹاپس ہو، وہ اسٹوڈنٹس جو ہائی اچیورز، سفارشی نہیں، وہ زندگی میں کبھی میں نے کام نہیں کیا، ہائی اچیورز اسٹوڈنٹس، ان کے لیے لیپ ٹاپس ہوں، وظائف ہوں، باہر کی دنیا کی اعلیٰ یونیورسٹیوں میں بچوں اور بچوں کے وفود بھجوائے جائیں وہ ہوں، چاہے پنجاب کی یونیورسٹیوں میں داخلے ہوں، دانش اسکولوں میں داخلے ہوں. بلوچستان کا شیئر میں نے باقی صوبوں کے مقابلے میں ہمیشہ 10% رکھا، میں بطور وزیر اعلیٰ پنجاب کے بھی. اور آج پنجاب کی یونیورسٹیوں میں بلوچ پشتون بچے وہاں پر تعلیم حاصل کرتے ہیں، دانش اسکولوں میں پڑھتے ہیں، وظائف مل رہے ہیں. اور موجودہ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف صاحبہ بھی اس پالیسی کو وہ جاری اساری ہے. اور آخری بات اس حوالے سے، آج نہیں 12 سال پہلے 14 سال پہلے میں نے یہاں پر جو ہارٹ کا ہسپتال تھا اس کے لیے 2 ارب رکھے تھے، اپنے بجٹ سے نکال کر یہاں پر آ کے اعلان کیا تھا. میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، آپ کے پاس گلے ہوں گے، آپ کی کوئی شکایت ہوں گی، سر آنکھوں پر. لیکن یہ جو دہشت گرد ہیں جو کہ درندگی کے علاوہ ان کو کچھ نہیں آتا، ان کو نہ آپ ٹالریٹ کر سکتے ہیں، نہ میں ٹالریٹ کر سکتا ہوں، نہ فوج پاکستان، نہ پولیس، نہ کوئی اور. جو لوگ مس لیڈ کیے گئے، جو لوگ وہ پٹری سے ایک طرف ہو گئے، بھٹک گئے جس کو آپ کہتے ہیں، ان کو واپس لانے کے لیے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو مل کر بہترین کاوش کرنی چاہیے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میری حکومت میں بلوچستان کے صوبے کے ساتھ معاشی سماجی ناانصافی کا کوئی تصور نہیں کر سکتا. کل ہی ایک واقعہ سوراب پر پیش آیا ہے، دل خراش واقعہ. مجھے آپ بتائیں کہ کیا آگ اور پانی اکٹھے چل سکتے ہیں؟ ترقی اور خوشحالی اور بدامنی یہ اکٹھے نہیں چل سکتے. آج اللہ تعالیٰ نے
ایک نادر موقع دیا ہے ہمیں جو دوبارہ کبھی نہیں آئے گا کہ پشاور سے لے کر کوئٹہ اور کوئٹہ سے لے کر کراچی اور کراچی سے لے کر لاہور تک پوری قوم یکجاں دو قالب ہے. فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں, موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں. میرے بزرگوں, بھائی اور بہنوں, یہ اتحاد اور اتفاق ہمیں آپس میں پیدا کرنا ہوگا. میں اپنی بات یہاں ختم کرتا ہوں. بیٹھیں, مل کر بات کریں کہ مل کر بیٹھنے سے ہی ایک کنبہ جو ہے وہ توانا ہوتا ہے, خوشحال ہوتا ہے, اور اس کو کوئی نظر بد نہیں لگ سکتی. بہت شکریہ. پاکستان پائندہ باد.